ہم میں سے اکثر لوگ نا اپنے رشتوں کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہوتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے گھر کی روٹین تو ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ گھر کے لیے کچھ گروسری لے کر آئی تھی اور وہ بھی بہت زیادہ بچت کر کے، تو وہ آپ کے ساتھ آج پوری ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ولاگ بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والا ہے، آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں، اور دعا ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں۔ اچھا، بچت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی زندگی کو مشکل بنا لیں، بلکہ بچت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیسوں کو اپنی آمدنی، اپنے وسائل کے حساب سے استعمال کیا جائے اور اسی میں سامان لایا جائے، اور پھر کچھ کوشش کر کے نا تھوڑے بہت پیسے بچائے جائیں۔ اچھا، جب بھی میں گروسری کا سامان خریدتی ہوں نا یا لکھتی ہوں، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں وہی چیزیں لکھوں جو بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری کچن کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم اس کے بغیر کھانا نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں، جتنا گڑ ڈالتے ہیں نا اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے۔ اب اگر میرے ہاتھ میں نوٹ بک ہے، پین ہے، تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ جو میرے دل میں آئے گا میں وہی اس پہ لکھوں گی، بلکہ میں اپنی خواہشات کو کچھ مار کے، کچھ ضروری سامان ایسے ہوتے ہیں جو چھوڑ دیے جاتے ہیں اور ہماری کچن کی ضرورت تو ہوتے ہیں لیکن اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتے کہ ہم ان کو اس وقت خریدیں جب ہمارے پاس پیسے کم ہوں۔ جب ہمارے پاس جس مہینے پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو ہم کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بعد میں بھی پوری کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، میں نے جائفل جاوتری منگوائی اور بہت چھوٹے چھوٹے پیکٹ منگوائے۔ اچھا، کم اماؤنٹ میں نے اس لیے منگوایا کہ ایک تو پیسوں کی بھی بچت ہو جائے گی اور دوسرا نا یہ منتھلی اتنا یوز بھی نہیں ہوتے، بہت کم ڈلتی ہیں یہ والی چیزیں۔ اور شان کے نا اس دفعہ میں نے بڑے والے پیکٹ منگائے مسالوں کے، اور بڑے ڈبے منگوانے کی وجہ یہ ہے کہ اب بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم ماؤں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کچھ اچھا پکا کر دیں۔ لنچ کے لیے بھی اسی طرح سے میں نے اسپیگٹی منگوائی ہے۔ میکرونی میں نے پچھلی دفعہ منگوا لی تھی، پچھلے منتھ جب میں نے سامان منگوایا تھا اس کے ساتھ منگوائی تھی نا، تو کیونکہ بچے اسکول نہیں جا رہے تھے، میکرونی کافی ساری رکھی ہوئی ہے، تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ میکرونی چھوڑ دیتی ہوں۔ سامان کی لسٹ بناتے ہوئے نا اس بات کا بھی لازمی خیال میں رکھتی ہوں اس مہینے میرے پاس کتنے پیسے ہیں، مجھے اس میں سے کتنا بچانا ہے اور کتنا بچا سکتی ہوں، کیونکہ گھر کے جو خرچے ہوتے ہیں نا وہ صرف راشن تک محدود نہیں ہوتے، بجلی گیس کے بل ہیں، بچوں کی فیسیں ہیں۔ ساتھ میں اس بات کا بھی خاص خیال رکھتی ہوں کہ کچھ پیسے ایسے بچا کے رکھے جا سکیں جو اچھے برے وقت میں نا کام آ سکیں اور کسی سے مانگنے نہ پڑیں، کیونکہ یہ خودداری جو ہوتی ہے نا یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ بھی پیسے نہیں بچاتی ہیں نا تو آج سے ہی اس عادت کو اپنی منتھلی روٹین کا حصہ بنا لیں۔ خیر جی، سامان میں جب بھی لکھتی ہوں میں ڈائری میں ہی اس کو اتارتی ہوں، میں موبائل میں نوٹ ڈاؤن بالکل بھی نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ کہ ڈائری میں جب ہم نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں نا تو 10 بار ایک چیز کو سوچتے ہیں کہ واقعی بھی اس کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں۔ چاول بھی میں نے 2 کلو منگوائے تھے اور ساتھ میں نا سیلا چاول 1 کلو الگ سے منگوا لیے تھے، جیسے اگر کوئی مہمان وغیرہ آتا ہے تو ارجنٹ پھر بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی، گھر میں ہی رکھے ہوئے سامان سے نا ہم نا کچھ بھی ارجنٹ ریڈی کر سکتے ہیں، تو میں اسی طرح سے کرتی ہوں۔ اور یہ فنائل کی بوتل میں نے ایکسٹرا منگوا لی تھی کیونکہ نا اگر گھر میں پوچھا لگایا جاتا ہے تو اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے، جو میں نے اس طرح سے پوچھا لگاتی ہوں وہ میں نے اس سے ایگری کریں گی کہ اگر اس کی عادت پڑ جائے نا تو پھر سادہ سا پوچھا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہاں پہ تقریباً سارا سامان آپ لوگوں کے سامنے آپ نے دیکھ لیا، میں نے کس طرح سے نا ایک ایک چیز کو بہت دیکھ بھال کے منگوایا ہے۔ اور بچت کرنے کے نا یہی کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ اگر ہم سامان لے کر آ رہے ہیں اس کے بعد بھی ہم دیکھیں کہ ہم نے جو سامان منگوایا ہے وہ اس کی جو سلپ ہے اس کو لازمی ساتھ رکھنا چاہیے اور ہر سامان کو دیکھ کے سلپ پر ٹک مارک کرنا چاہیے۔ یہی میں کرتی ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار کبھی پیسے زیادہ بھی دے دیتے ہیں اور کبھی کم بھی دے دیتے ہیں، تو اس سے نا بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ میں اسی طرح سے کرتی ہوں، سلپ ہمیشہ لانے سے پہلے بھی میں سلپ بناتی ہوں اور لانے کے بعد بھی نا میں ہر چیز کو دیکھ دیکھ کے ٹک مارک کرتی جاتی ہوں۔ تو یہاں پہ تقریباً میرا جو راشن تھا نا وہ میں نے سارا رکھ دیا تھا، بس اب کچھ کام ایسے رہ گئے تھے جو مجھے بائنڈ اپ کرنے تھے اور اس کے بعد میں فارغ ہو جاتی۔ ہر انسان کا کوئی پاسٹ ہوتا ہے، ہر انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، ہمیشہ سے نا کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ جب ہم غلطیاں کرتے ہیں نا تبھی دھوکے کھا کے نا ہم لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کی یہ جو الجھنیں ہوتی ہیں نا یہی ہمیں سمجھدار بناتی ہیں۔ کسی کو بھی نا خوش اور مطمئن دیکھ کے یہ نہ سوچا کریں کہ یہ تو بہت خوش ہے، کیا پتہ اس کی زندگی میں بے شمار الجھنیں ہوں۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ ہم اپنی ذات پہ فوکس کریں، اپنی زندگی پہ فوکس کریں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بالکل بھی سچ نہیں ہوتا اور کمپٹیشن کے چکر میں پڑ کے نا ہم اپنی جو زندگی کی باقی رہی صحیح خوشیاں ہوتی ہیں نا ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھ لیتے ہیں کہ شاید جتنے خلوص سے میں سامنے والے کے ساتھ مخلص ہوں شاید اس کو بھی اتنا ہی مخلص ہونا چاہیے، اور دل میں کہیں نہ کہیں یہ بے چینی ضرور ہوتی ہے کہ یہاں پہ نا مجھے ویسا صلہ نہیں ملا۔ زندگی میں اگر
سکون چاہیے نا تو ان تمام الجھنوں سے باہر نکلیں. جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. ہمیشہ یہ سوچیں کہ میں جو کسی کے ساتھ بھی بھلا کر رہا ہوں نا وہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا اور ہمیشہ مجھے اس سے اچھا صلہ چاہیے. بعد میں دکھ اٹھانے سے بہتر ہے کہ رک کے ایک بار ضرور سوچ لیں کہ یہ انسان یہ ڈیزرو کر سکتا ہے کہ میں بے غرض ہو کر اس کے لیے کچھ کروں. تو دیکھیے گا کچھ چند ہی ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے آپ بے غرض ہو کے کر سکیں گے، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم کبھی بدلے کی امید بھی نہیں کرتے، اور اگر وہ ہمارے لیے کچھ اچھا نہیں بھی کرتے نا تو بھی ہمارے دل میں سکون ہی سکون ہوتا ہے. اچھا پہلے کیا ہوتا تھا میرے ساتھ کہ میں جب کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتی تھی نا تو کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی نا ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی لوگ میری بھی قدر کریں گے، زیادہ کچھ نہیں تو شاید تعریف ہی کر دیں گے. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، بلکہ میں تو کہتی ہوں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ جب ہم کچھ نہیں سیکھتے نا تو حالات ہمیں بڑے اچھے طریقے سے نا وہ ساری باتیں سکھا دیتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ پیسہ اگر برباد ہو جائے نا تو وہ دوبارہ آ سکتا ہے، لیکن اگر مینٹل پیس اور ذہنی سکون آپ کا ایک دفعہ برباد ہو جائے اور اس کو کوئی خراب کر دینا تو برسوں لگ جاتے ہیں آپ کو پھر سے اپنی زندگی کو سیٹ کرنے میں. اور آج کے دور میں نا سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ وہ انسان ہے جو اپنے ذہنی سکون کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے. میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہوتے ہو نا تو وہیں سے آپ کو سب سے زیادہ دھوکہ ملتا ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں غلطیاں کرتا ہے اور کہیں نہ ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے. آپ کو لوگ خود احساس دلاتے ہیں کہ آپ ان کی زندگی میں اتنے اہم نہیں ہیں. لیکن جو لوگ آپ کو اہم سمجھتے ہیں، جو لوگ آپ لوگوں کی قدر کرتے ہیں نا ان کی قدر کریں، ان کو دیکھیں، ان کے بارے میں سوچیں، بجائے اس کے کہ ہم ایکسٹرا لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اپنا بنانے میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں جو اپنا ہوتا ہے نا اس کو کبھی اپنا بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ہمیشہ اپنی انرجی ایسے لوگوں پہ ویسٹ کریں جو اس کے واقعی میں حقدار ہیں. کیونکہ ہم بہت تھوڑے سے ٹائم کے لیے اس دنیا میں آئیں اور زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی. اکثر ہم عورتیں کیا کرتی ہیں، آدھی سے زیادہ زندگی گزار لیتی ہیں، اور اس کے بعد جب ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا تو باقی کی جو زندگی ہے نا وہ ہم صرف پچھلی باتوں کو سوچ کے اس پہ جلنے کڑنے میں گزار دیتی ہیں. تو اپنی زندگی میں اپنے وقت کو کام میں لے کر آئیں، جو ہو گیا اس پہ مٹی ڈالیں اور آگے بڑھیں. اپنا دماغ کسی اچھے کام میں لگائیں، کوئی اچھی اسکل سیکھ لیں. کیونکہ میں نے ابھی تک جتنا زندگی کو سمجھا ہے، جتنا جانا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری گیم جو ہوتی ہے یہ صرف ہمارے مائنڈ سیٹ کی ہوتی ہے. وہ سکون میں ہے نا تو سب ٹھیک ہے. تو باتوں میں آپ کو میں بتانا بھول گئی کہ یہاں پر میں نے کڑی بنا لی تھی، اور کڑی بنانے کی پوری ریسیپی اگر میری بہنیں دیکھنا چاہتی ہیں تو مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا، پھر میں لازمی آپ لوگوں کے ساتھ کڑی بنانے کی پوری ریسیپی شیئر کر دوں گی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر کے کام کرنے کے بعد پھر کہیں باہر بھی جانا پڑتا ہے، تو پھر میں نا پورے گھر کے کام کرنے کے بعد ہی نکلتی ہوں، کیونکہ واپس آنے کے بعد نا بھائی بالکل بھی ہمت نہیں ہوتی گھر کے کام کرنے کی. اچھا گھر کے قریب ہی نا ڈائمنڈ سپر مارکیٹ ہے اور اس کے برابر میں ایک شاپ ہے بہت ہی زبردست. وہاں پہ سیل لگی ہوئی تھی بچوں کی، اور 1000 روپے کی نا 3 بہت پیاری شرٹیں دے رہے تھے. تو سوچا کہ چلے میں اپنی بہنوں کے لیے کچھ کلپ اس میں ایڈ کر لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ میرا ایکسپیرینس اس میں کیسا رہا. تو بھائی ایک سوٹ میں نے لیا، باقی ساری شرٹس میں نے دیکھ لی تھی لیکن پھر لیا کچھ نہیں. اور یہ والا سوٹ جس پہ میں بار بار ہاتھ لگا رہی ہوں نا یہی لیا تھا. اور اس کے بعد ہم گھر آ گئے تھے کیونکہ نیکسٹ ڈے بچوں کو اسکول جانا تھا. جی ویڈیو کسی بھی پوائنٹ پر اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹس کر کے نا مجھے ضرور بتائیے گا اس میں کون سا ایسا پوائنٹ ہے جس سے نا آپ لوگ بھی ایگری کرتے ہیں. لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جب بھی دعا مانگا کریں سب کے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سب کو خوش رکھے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.